اب اگر زندگی رہی کل اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اصل موضوع پہ آئیں گے زیارت کے، اور مطمئن ہو جائیں کربلا کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حضرت فاطمہ کے مصائب کا علم ہے۔ کربلا جو ہے وہ در حقیقت بظاہر 61 ہجری کو میدان کربلا میں ہوئی 10 محرم، لیکن کربلا جو ہے در حقیقت 28 صفر کوئی ہو گئی تھی جب رسول اللہ کو زہر دے کے مارا تھا۔ کربلا در حقیقت مدینے میں ہی ہو گئی تھی 11 ہجری میں، جب جناب سیدہ دیوار و دروازے کے درمیان تھی، اسی دیوار و دروازے میں ہو گئی تھی کربلا۔ کربلا کو نہ سمجھا جائے کوئی اچانک حادثہ ہو گیا جیسے کوئی پہاڑ میں سے لاوا اچانک نکل آیا، نہیں، کربلا 50 سال کی منافقتوں کا اور بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے۔ بغض رسول اللہ، ہمارے لوگ سادے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں کو بغض تھا مولا امیر المومنین سے، ہاں تھا، لیکن اصل میں بغض رسول اللہ سے تھا۔ یہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان کو نہ سمجھیں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، پہلے نہ، یہ ہیں دشمن اہل بیت، لیکن در حقیقت یہ دشمن خدا کے، در حقیقت دشمن رسول اللہ۔ اور اس کی دلیل میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ بعض کتابوں کو اگر آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو اتنی توہین مولا علی کی نہیں ملے گی جتنی رسول اللہ کی ہے۔ مولا امیر المومنین پر جو اٹیک ہوا وہ در حقیقت ڈائریکٹ نہیں تھا، وہ حملہ تھا در حقیقت توحید پر اور نبوت پر۔ جب توحید اور نبوت پر حملہ ہوا تو توحید اور نبوت کے لیے جو غدیر میں اعلان ہوا تھا اسلامی دفاعی سلسلے کا، اسلام کے دفاعی سسٹم کا جو اعلان ہوا تھا، اسلام کے قلعے کا جو اعلان ہوا تھا، اسلام کی ڈھال کا جو اعلان ہوا تھا، اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ یہ تلوار جو در حقیقت چل رہی تھی توحید پر، اللہ پر نہیں، یاد رکھیں وہ شرک ہو جائے گا۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں توحید اہل بیت سے ہے تو اس کے معنی اللہ نہیں ہے، یا ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں توحید یعنی نظریہ وحدانیت، یکتائیت، یہ جو ہے اہل بیت سے ہے، اس کو انبیاء نے پھیلایا ہے، یہ انبیاء کے ذریعے سے ہے، اللہ نہیں، اللہ الگ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے زمین میں وحدانیت کے پرچار کے لیے انبیاء کو بھیجا، اسی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے اور دفاع کے لیے اہل بیت نے قربانی دی۔ تو توحید کو بچانے کے معنی یہ ہے، یا توحید کو بچانے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، وہ بے شرک ہو جائے۔ اگر ہم یہ کہیں کربلا میں توحید بچی، یہ عین حق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین نے اللہ کو بچایا، معاذ اللہ، سب کفر ہے، گناہ ہے، حتیٰ امام حسین بھی اس سے راضی نہیں۔ اصل حملہ تھا جو تلوار ان کی چل رہی تھی وہ توحید پہ چل، ایک جانب اس خدا کا پرچار ہو رہا تھا جو ٹانگ اپنی جہنم میں ڈالے، ایک جانب اس خدا کا پرچار ہو رہا تھا جس کی شکل جو ہے نوجوان لڑکے جیسی ہے، جس کی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی ہیں، امرد۔ ایک جانب اس خدا کی وحدانیت کا دفاع کرنا تھا اہل بیت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن اگر کہیں چاہیے، یاد رکھیں اس سے بہتر انٹروڈکشن کہیں نہیں ہے، قرآن میں ہے، لیکن اس قرآن کو بھی اگر کوئی چیز واضح کرتی ہے تفسیر کے اعتبار سے، یاد دعائے جوشن کبیر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ، اس سے بہتر کہیں نہیں، جس میں 100 چیپٹر ہیں، 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں 10 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ اس سے بہتر معرفت خدا، اس سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن، اس سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شناخت، یاد رکھیں کہیں نہیں۔ وہ اللہ کہ جس کا انٹروڈکشن دعائے جوشن کبیر میں، قرآن کے بعد دعائے جوشن کبیر میں ہو، قرآن کے بعد اگر کہیں ان قرآنی آیات کی تفسیر اور قرآنی آیات کو اگر کوئی چیز کلیئر کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، وہ دعائے جوشن کبیر ہے۔ تو وہ اللہ کہ جس کا تعارف دعائے جوشن کبیر میں ہوا، وہ وحدانیت اہل بیت نے بچائی۔ اٹیک اس پہ تھا، اٹیک عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ اب جب اٹیک ان پہ ہوا تو سامنے کون آیا؟ وہی دفاعی سسٹم کے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے پیغام پہنچانے والے، پیغام پہنچا دو، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، تمہارے پاس سب کام خراب ہو جائے، بس ختم نبوت ہو چکی ہے، کسی اور نبی کو نہیں آنا ہے، اب ضرورت ہے کس کی؟ دفاعی سسٹم کی۔ لہٰذا امامت کو ہم کیا کہتے ہیں کہ امامت حفظ نظام ہے۔ کون سا نظام؟ نظام توحید، نظام محمدی، یہ نظام اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک صلوات پڑھنے پر محمد کرتا ہوں کہ پتہ چلے کہ عزاداری امام حسین ہے کیا اور کیوں ہے۔ باخن امام حسین نے دین کو بچایا۔ جو پہلا آرگومنٹ آتا ہے، اعتراض آتا ہے دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی جانب، یہ آتا ہے کہ اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا تھا، اللہ کا دین اب لوگ کہیں گے نہیں ہو سکتا۔ تو سوال ہوگا یہودیت اللہ کا دین نہیں تھی، تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی، مسیحیت اللہ کا دین نہیں تھا، باقی انبیاء جو شریعت لائے، صحیفے لائے، وہ اللہ کے نہیں تھے؟ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں محتاج تھا، معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر ہار گیا، یہ سب کچھ ہوا۔
کیونکہ بعد میں اگلے نبی آئے، انہوں نے دوبارہ ڈینٹنگ پینٹنگ، دین حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ایک ہے، چینج آتے رہے، اس کو دوبارہ صحیح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں، مسیحیت میں، یہودیت میں سملر چیزیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ وہ جو جہاں ٹیڑھا پن آیا، وہاں ٹرینٹی آئی، وہ سب کچھ صحیح کر کے رسول اللہ نے دوبارہ صحیح کر دیا ہے۔ لیکن اب اگلے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب اس دین کو بچانا ہے، ختم نبوت ہو رہی ہے، اب یہاں سلسلہ شروع ہوا، دین کو بچانا ہے۔ لیکن بعد رسول اللہ کیا معاملہ ہوا جو 50 سال کا سلسلہ ہوا؟ ابھی پہلی مجلس میں ہم نے توجہ دلائی کہ ہمیں یہ لوگوں کو باور کرانا ہے، یعنی ان کو ریئلائز کرانا ہے کہ تمہارا سوال انتہائی گرا ہوا ہے کہ تم ہم سے سوال کرتے ہو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے کہ تم ان کی نواسیوں کی اسیری پہ کیوں سوگ منا رہے ہو؟ اس سے زیادہ بے دینی کا کوئی سوال کائنات میں ہو نہیں سکتا کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، ان کی نواسیوں کا اگر کوئی احترام کر رہا ہے اور ان کی نواسیوں کو اسیر کرنے والوں کو اگر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو تم کو برا لگ رہا ہے؟ رسول کے نواسے کا ذکر کرنے والا تم کو برا لگتا ہے؟ تمہارا بیٹا قتل ہو جائے، اس کا دفاع کرنے والا تم کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ تمہاری بیٹیاں اسیر ہو جائیں، ان کا دفاع کرنے والا تمہیں اچھا لگے گا برا لگے گا؟ وہ دفاع کرنے والا کوئی بھی ہو، عیسائی ہو یہودی، آپ بتائیں خود۔ آپ کو پتا چلے کہ جی بیٹے کی گاڑی سلپ ہو گئی تھی، کینیڈا تھا، برف عروج پہ تھی، سفید رنگ کی گاڑی تھی، کچھ نہیں تھا، ایک آدمی نے دیکھ لیا تھا، کھائی میں اتر کے بچایا، کوئی یہودی تھا، اچھا یہودی بھی چھوڑے، ایتھیسٹ تھا، نہ اللہ کو مانے نہ کسی کو مانے، آپ اس کو بھولیں گے؟ اصل دین مذہب بیچ میں لائیں گے، آپ کہیں گے نہیں کیونکہ تو ایتھیسٹ ہے میں تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا۔ یہ فطرت انسانی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں مطمئن ہو جائیں ان کا معاملہ ہمارے ساتھ خراب نہیں ہے، یہ بڑا حسن ظن کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ خراب ہے۔ جو سوال کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت سے دور ہیں، یہ بھی ہم حسن ظن کرتے ہیں بابا وہ رسول اللہ سے دور ہیں، وہ اللہ سے دور ہیں، یہ ہم بڑا ان کے لیے جو ہے پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہیں۔ نہیں، ہم سے دور نہیں ہیں، وہ اللہ اور رسول سے دور ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ دشمن ہیں رسول کے اور اللہ کے، وہ دشمن ہیں حضرت زینب کے اور امام حسین کے۔ تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ دین خدا خطرے میں تھا؟ قطعاً تھا۔ کیا امام حسین نے دین کو بچا لیا؟ بالکل بچا لیا۔ خطرہ کیا تھا؟ خطرہ اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے کہ فاسق و فاجر اور زانی و شرابی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہہ رہا ہو؟ اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی سوال کیا جائے کہ جرمنی میں ہٹلر اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتا، خطرہ تھا کہ نہیں تھا؟ ابھی عام کوئی شرابی فاسق و فاجر یا بعض یہ پیر ویر ٹائپ کے، بعد میں مذاق میں کہتا ہوں، جو مولا علی کی ولایت سے دور ہوئے، پھر ان کو گٹر کے میں ڈوبے ہوئے، گندگی میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی مجذوب اور ولی لگتے ہیں۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کفران نعمت کا۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور یہی چیز اتفاق سے اس پر بڑا دور کیا جا رہا ہے علماء اور مراجع سے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے۔ امام خمینی کے وصیت نامے کا ایک جملہ ہے، مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ وہ اس وصیت نامے کو پڑھتے ہی نہیں۔ وصیت نامے کے جو 2 پیج ہیں یاد رکھیں، ان 2 پیجز نے اہل بیت علیہم السلام کا یعنی حق ادا کیا۔ وہ 2 پیجز کو نہیں پڑھتے لوگ۔ امام خمینی نے فوج کے بارے میں یہ فرمایا، امام خمینی نے سپاہ کے بارے میں یہ فرمایا، وہ اچھا فرمایا، قطن فرمایا۔